اسرائیل کی لبنانی دارالحکومت بیروت میں شدید بمباری، وسطی علاقے میں مزید 5 افراد شہید، 11 زخمی ہو گئے۔ ملک میں 24 گھنٹے کے دوران 51 شہادتیں رپورٹ۔ عرب میڈیا کے مطابق دمشق میں ہوئے حملے میں شہید حزب اللہ سربراہ حسن نصر اللہ کے داماد حسن قیصر بھی شہید ہو گئے۔ خلیج تعاون کونسل کی لبنان اور فلسطین پر اسرائیلی حملے کی مذمت۔ لبنان سے متعلق 2006 کی اقوام متحدہ کی قرارداد پر عمل درآمد پر زور، خطے میں کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں امریکہ کی ایران کو سنگین نتائج کی دھمکی۔ امریکی سفیر لینڈا تھامس نے مشرق وسطی میں کشیدگی کا ذمہ دار صرف ایران اور ایرانی حمایت یافتہ گروپوں کو قرار دے دیا۔ کہا ایران اسرائیل اور امریکہ کے خلاف مزید اقدامات سے باز رہے۔ اسرائیلی سفیر نے کہا کہ اسرائیل ایران کو بھرپور جواب دے گا۔ پاسداران انقلاب پر پابندی کا مطالبہ۔ ایران کے سفیر امیر سید ایروانی نے جواب دیا، اسرائیل صرف طاقت کی زبان سمجھتا ہے۔ میزائل حملے مسلسل دہشت گردانہ اور جارحانہ کارروائیوں کا رد عمل تھے۔ اسرائیل ایران اور امریکہ کو لڑانا چاہتا ہے۔ اقوام متحدہ میں روسی سفیر نے اسرائیل کو کشیدگی کا ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ سلامتی کونسل اجلاس میں کہا کہ حالیہ مہینوں میں ایرانی صدر کا تحمل قابل تعریف ہے۔ اسرائیل پر میزائل حملے کو اس طرح پیش نہیں کیا جا سکتا جیسے غزہ، لبنان، شام اور یمن میں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ چین کا مشرق وسطی میں جاری کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ چینی سفیر نے کہا اسرائیلی فوج کی کارروائیاں لبنان کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہیں۔ تمام ممالک جنگ کو بڑھنے سے روکنے کے لیے صبر کا مظاہرہ کریں۔ پاکستان کا مشرق وسطی میں کشیدگی میں کمی اور تنازعات کے حل کا مطالبہ۔ غزہ میں لگی آگ پورے خطے کے لیے آتش فشاں بن چکی۔ لبنان میں جاری جنگ کو فوری طور پر روکنا ہوگا۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوتریس کی سلامتی کونسل میں بریفنگ۔ کہا جنگ کے خطے پر سنگین اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ یو این فوجی امن مشن مشرق وسطی میں اپنی پوزیشن پر موجود رہے گا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا اقوام متحدہ سے اسرائیل کے خلاف طاقت کا استعمال کا مطالبہ۔ جی سی سی وزارتی کونسل کا اجلاس قطر میں طلب۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان بھی دوحہ پہنچ گئے۔ اسرائیلی دھمکی کے بعد ایران نے ایٹمی تنصیبات کو محفوظ کر لیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن ایران کو پابندیوں سے ڈرانے لگے۔ کہا ایران پر مزید پابندیاں لگائی جائیں گی۔ ایرانی جوہری تنصیبات پر اسرائیلی حملے کی حمایت نہیں کرتے۔ جلد اسرائیلی وزیراعظم سے بات کروں گا۔ غزہ اور لبنان کی تباہ کن صورتحال پر خاموش۔ عالمی رہنما اسرائیل پر حملے کی خبر سنتے ہی بلبلا اٹھے۔ برطانیہ، فرانس، آسٹریلیا اور یورپی یونین سمیت دیگر ممالک کا حماس، حزب اللہ اور ایران کے خلاف جنگ میں اسرائیل کا ساتھ دینے کا اعلان۔ اردن کسی کے لیے میدان جنگ نہیں بنے گا۔ اردنی وزیر خارجہ کی وضاحت۔ ایمن صفادی کا مشرق وسطی کی صورتحال پر برطانوی ہم منصب سے رابطہ۔ کہا اسرائیل اور ایران کو بتا دیا کسی بھی خطرے کے خلاف اپنا دفاع کریں گے۔ دوسری جانب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا کہ ایرانی حملے کا جواب کیسے دینا ہے، اسرائیل سے بات کر رہے ہیں۔ اسرائیل کا سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ پر پابندی لگانے کا فیصلہ درست نہیں۔ ایسے اقدامات سے دنیا میں اسرائیل کی حیثیت خراب ہوگی۔ عرب میڈیا کے مطابق لبنان سے امریکی شہریوں کی واپسی کے لیے خصوصی پروازیں چلائی جا رہی ہیں۔ اسرائیل کی ایرانی میزائل اپنے فضائی اڈوں پر گرنے کی تصدیق۔ ایران نے بیلسٹک اور کروز میزائلوں سے تل ابیب میں 3 فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ ایرانی میڈیا کا حملوں میں 20 F-35 طیارے تباہ ہونے کا دعویٰ۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کہتے ہیں اسرائیل پر اگلا حملہ اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوگا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ یہ ہماری طاقت کا صرف ایک گوشہ ہے۔ ایرانی فوج کے سربراہ جنرل محمد باقری نے پیغام دیا ایران پر حملہ کیا تو اسرائیل کا تمام انفراسٹرکچر تباہ کر دیں گے۔ حزب اللہ نے جنوبی لبنان پر اسرائیلی حملہ ناکام بنا دیا۔ جھڑپ میں 10 اسرائیلی فوجی ہلاک، متعدد زخمی۔ صہیونی فوج کی غزہ میں بمباری سے مزید 79 شہادتیں رپورٹ۔ خان یونس پر حملے پر 53 فلسطینی شہید۔ 7 اکتوبر سے اب تک شہداء کی تعداد 41,689 ہو گئی۔
96,625 فلسطینی زخمی ہو چکے۔ اسرائیل کا شامی دارالحکومت دمشق پر فضائی حملہ، 3 شہری شہید۔ اسرائیل نے ایران پر بڑی کارروائی کے لیے حکمت عملی تیار کر لی۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ، اسرائیلی وزیر اعظم کی مسلح افواج کے سربراہان سے ہنگامی ملاقات۔ صہیونی وزیر دفاع نے بھی شرکت کی۔ ایران اسرائیل پر حملے کی قیمت چکائے گا، دھمکی دی۔ یحییٰ سنوار ہو یا آیت اللہ خامنائی، ان سب کا حشر بھی حسن نصر اللہ اور دیگر ساتھیوں جیسا ہوگا۔ اسرائیل نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کو ناپسندہ قرار دے کر ملک میں داخلے پر پابندی لگا دی۔ ایران کے میزائل حملے کے بعد نیتن یاہو کے بھاگنے اور کانپتے ہاتھوں کے ساتھ دھمکیاں دینے کی ویڈیوز منظر عام پر آ گئیں۔ ایرانی حملے کی اطلاع ملتے ہی اسرائیلی وزیر اعظم آفس میں بھاگتے ہوئے محفوظ پناہ گاہ میں جاتے نظر آئے۔ پریس کانفرنس میں ایران کو جوابی حملے کی دھمکی دیتے ہوئے نیتن یاہو کے ہاتھ کانپنے کی فوٹیج بھی ایرانی میڈیا نے جاری کر دی۔ حکومت نے ہم سے پہلے ترمیم کا آئیڈیا یا عدلیہ سے شیئر کر دیا۔ بلاول بھٹو زرداری کی صحافیوں سے گفتگو، بولے 25 اکتوبر کے بعد آئینی ترامیم میں مشکلات ہوں گی۔ ترامیم ہو گئیں تو 19ویں ترمیم جیسی مشکلات نہیں ہوں گی۔ مخصوص نشستوں کا فیصلہ یہی اشارہ کرتا ہے۔ ترامیم کو میں لیڈ کرتا تو پی ٹی آئی کو بھی ساتھ رکھتا۔ موجودہ سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کے حق قانون سازی کو مانا ہے۔ اس کے بعد مخصوص نشستیں ہی ہم سے چھن گئیں۔ 90 کی دہائی میں ہم وکیل کرتے تھے، نون لیگ جج کرتی تھی۔ بانی پی ٹی آئی کا ملٹری ٹرائل کرنا ہے تو ثبوت لائیں۔ خیبر پختونخوا کے عوام جیل میں بیٹھے شخص سے پوچھیں ہمارے لیے کیا کیا؟ یہ مار دھاڑ میں نمبر 1، کارکردگی میں 0 ہیں۔ بھیڑ بکریوں کی طرح پیچھے چلنے والے 1 ارب درخت، 50 لاکھ گھروں کا حساب مانگیں۔ نواز شریف کا اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کے اجرا کی تقریب سے خطاب، بولے پنجاب پر یلغار کرتے ہو، آنسو گیس کے شیل ساتھ لاتے ہو، صوبوں میں لڑائی کرانا چاہتے ہو، ہمیں کبھی 2.5 سال اور کبھی 3 سال بعد فارغ کر دیا گیا۔ ثاقب نثار کی آڈیو آج بھی موجود ہے جو کہتا ہے نواز اور مریم کو جیل میں رکھنا ہے۔ کسی نے پوچھا فیصلہ دینے والے جج کہاں چلے گئے؟ ہم نے IMF کو تھینک یو ویری مچ کہا، یہ دوبارہ لے آئے۔ پنجاب حکومت نے اپنا گھر اپنی چھت اسکیم کا آغاز کر دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا 5 لاکھ گھروں کے لیے قرضہ دینے کا اعلان۔ تقریب سے خطاب میں کہا عوام کی خدمت کرنے آئی ہوں، گالم گلوچ کا جواب دینے کے لیے وقت نہیں۔ اڈیالہ میں قید شخص نے کبھی گنڈاپور کو عوام کی خدمت کا کہا۔ جیل سے ہمیشہ یہی پیغام آیا، آگ لگا دو، فساد پھیلا دو۔ ان کا مقصد ہے پاکستان کو نہیں چلنے دینا، کسی کو پنجاب میں آگ لگانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ آرٹیکل 63 نظر ثانی بینچ کی تشکیل پر اعتراض مسترد، بیرسٹر علی ظفر کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی استدعا منظور۔ رجسٹرار نے کیس سے متعلق رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کر دی۔ تفصیلی فیصلہ 14 اکتوبر 2022 کو جاری ہوا۔ سپریم کورٹ بار کے وکیل شہزاد شوکت نے کہا کہ تفصیلی فیصلے کے انتظار میں نظر ثانی دائر کرنے میں تاخیر ہوئی۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے، عام بندے کا کیس ہوتا تو بات اور تھی، کیا سپریم کورٹ بار کو بھی پتہ نہیں تھا کہ نظر ثانی کتنی مدت میں دائر ہوتی ہے؟ 5 رکنی بینچ آج پھر سماعت کرے گا۔ سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی کے وکیل کی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے تلخ کلامی۔ آرٹیکل 63A نظر ثانی سماعت کا دوران مستفین قاسمی اچانک روسٹروں پر آ گئے، کہا ہمارے 500 وکیل باہر کھڑے ہیں، دیکھتے ہیں آپ ہمارے خلاف فیصلہ کیسے دیتے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا اظہار برہمی، پولیس سے کہا اس جنٹلمین کو باہر نکال دیں۔ بیرسٹر علی ظفر نے چیف جسٹس سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا یقین تھا آپ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی درخواست منظور نہیں کریں گے۔ عدالت نے ریمارکس دیے یہ کیا ہو رہا ہے، آپ آئیں اور ہمیں بے عزت کریں، ہم ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ 2 ہفتے میں آئینی ترمیم سے متعلق معاملات واضح ہو جائیں گے۔ نون لیگی سینیٹر عرفان صدیقی کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد گفتگو، کہا کسی آئینی ترمیم کا جسٹس فائز عیسیٰ یا جسٹس منصور علی شاہ سے کوئی تعلق نہیں۔ مولانا کا موقف ہے آئینی عدالتیں ہونی چاہیے،
وہ چاہتے ہیں آئینی پیکیج میں آئین سے متصادم کوئی چیز نہ ہو۔ ہم نہیں چاہیں گے مولانا کے بغیر آئینی ترمیم ہو۔ پی ٹی آئی والوں کو مولانا مطمئن کر لیتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ آرٹیکل 63A سے متعلق عدلیہ غلطی کی اصلاح کرنے چاہ رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے نوید قمر کی بھی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات۔ تحریک انصاف کی 4 اکتوبر کو ڈی چوک اسلام آباد میں احتجاج کی کال۔ رائے کے مطابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے لیاقت باغ احتجاج کی منصوبہ بندی ناقص قرار دے دی۔ اجلاس میں کہا یہ تو اچھا ہوا بیرسٹر گوہر نے ہمیں واپسی کا کہا، ورنہ تمام کارکن گرفتار ہوتے۔ ورکرز اور رہنماؤں کے پاس معیاری ماسک اور حفاظتی آلات تک نہیں تھے۔ اس بار مخصوص اور تربیت یافتہ دستہ قافلوں سے پہلے جائے، جیب سے خرچہ کریں اور ڈی چوک میں احتجاج کامیاب بنائیں۔ توشہ خانہ 2 کیس میں فرد جرم 5 اکتوبر تک مؤخر۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف ریفرنس کیا ڈالا جیل میں سماعت۔ ملزموں کی جانب سے وکلاء مقرر نہ کرنے کی وجہ سے فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس کی بھی سماعت۔ نیب کے آخری گواہ پر جرا مکمل نہ ہو سکی، آج پھر سماعت ہوگی۔ بیرسٹر گوہر کی تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشن کیس میں مہلت کی استدعا منظور۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کو بتایا ایف آئی اے سے ریکارڈ حاصل کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کر رکھا ہے۔ عدالت نے ایف آئی اے سے ریکارڈ مانگ لیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے کیس کی سماعت 22 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ اکبر ایس بابر کہتے ہیں تحریک انصاف نے جعلی انٹرا پارٹی الیکشن کرائے، خود ساختہ رہنما مسلسل ڈھونگ رچا رہے ہیں۔ اسلام آباد کے 3 حلقوں کی الیکشن ٹریبیونل منتقلی اصل ریکارڈ طلب۔ الیکشن کمیشن نے نون لیگ کے انجم عقیل، طارق فضل چوہدری اور خرم نواز کی درخواستوں پر حکم نامہ جاری کر دیا۔ آرڈر کے مطابق الیکشن کمیشن نے کیسز منتقلی اور ضمنی درخواستوں کا جائزہ لیا۔ عدالتی فیصلے کے مطابق درخواست گزاروں کے اٹھائے گئے سوالات کا درخواست دیکھے بغیر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے خلاف درخواست آج سماعت کے لیے مقرر۔ وزیر اعظم سے ممتاز اسلامی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کی ملاقات۔ شہباز شریف نے وزیر اعظم ہاؤس آمد پر خیر مقدم کیا۔ شہباز شریف نے کہا آپ نے دنیا بھر میں اسلام کے صحیح تشخص کو روشناس کرایا، اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچا کر انتہائی اہم فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا تھا دنیا بھر میں اسلام کا پیغام عام کرنے کا مشن ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اسلام آباد سے کراچی پہنچ گئے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے ملاقات۔ آج شام 7 بجے گورنر ہاؤس میں لیکچر دیں گے۔ ملیشیا کے وزیر اعظم انورا ابراہیم 3 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پرتپاک استقبال کیا۔ معزز مہمان کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ دورے کے دوران صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقاتیں شیڈیول۔ پاکستان ملیشیا بزنس فورم میں شرکت بھی کریں گے۔ تجارت اور سرمایہ کاری میں باہمی تعاون سے متعلق اہم پیش رفت متوقع۔ معیشت بہتر، مہنگائی کم، ٹیکس فائلرز میں اضافہ ہوا۔ پائیدار ریاستی استحکام کے لیے بنیادی اصلاحات لانا ہوں گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اسلام آباد میں پاکستان اکنامک ڈیش بورڈ کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا وزیر اعظم کا حکم ہے، حکومت صرف پالیسی فریم ورک دے گی، بینکنگ سیکٹر سرمایہ کاروں کو سہولت فراہم کرے گا۔ اصلاحات مکمل کر لیں تو یہ IMF کا آخری پروگرام ہوگا۔ معاشی استحکام کی بہتری سے عام آدمی کی معاشی مشکلات کم ہوں گی۔ NFC ایوارڈ پر تحفظات وفاق کے سامنے رکھ دیے کہ الیکٹرک بورڈ میں سندھ حکومت کی نمائندگی کے لیے وزیر اعظم سے بات کروں گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کراچی میں تقریب سے خطاب۔ بولے PTI کی حکومت میں معیشت سے کھیل کھیلا گیا، غلط فیصلے ٹھیک کرنے میں وقت لگے گا۔ عبوری حکومت آئی تو معیشت سست روی کا شکار ہوئی۔ مساق کے جمہوریت میں ججز کی سلیکشن کا طریقہ کار طے ہے۔
پی آئی اے کی نجکاری کی تاریخ میں توسیع کے منفی اثرات، اسٹاک مارکیٹ میں قومی ایئر لائن کے حصے مزید گر گئے۔ ₹1.37 مزید کمی کے بعد قیمت ₹5 ریکارڈ۔ 4 روز کے دوران شیئرز ₹22 سے کم ہو کر ₹17.09 کی سطح پر آ گئے۔ نجکاری کے لیے بڈنگ کی تاریخ میں توسیع سے سرمایہ کار مایوس۔ لاہور میں فیک اینڈ فلائنگ انوائسز کے بڑے فراڈ کا انکشاف۔ 8 رکنی نیٹ ورک کا ₹11.72 سے زائد کا سیلز ٹیکس فراڈ۔ FBR ذرائع کے مطابق ملک بھر کی 900 کمپنیاں اور ایسوسی ایشن آف پرسنز فیک اینڈ فلائنگ انوائسز کی خریدار نکلیں۔ FBR نے تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا۔ بھارتی نوجوانوں میں فوج میں شمولیت سے انکار کا رجحان بڑھنے لگا۔ وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کا اعتراف، اپنی ہی فوج کی قابلیت اور صلاحیتوں پر سوالات اٹھا دیے۔ کہا بھارت کو تازہ دم اور پرجوش جوانوں کی ضرورت ہے۔ ٹیسٹ رینکنگ میں بابر اعظم کی تنزلی، محمد رضوان کی ترقی، سابق کپتان 12ویں نمبر پر چلا گئے۔ وکٹ کیپر بیٹر 1 درجہ ترقی کے ساتھ 7ویں پوزیشن پر براجمان۔ انگلینڈ کے جوہر روٹ کا پہلا نمبر برقرار، نیوزی لینڈ کے کین ولیمسن کی دوسری، بھارت کے جیسوال کی تیسری پوزیشن۔ بالرز میں بھارت کے جسپریت کا پہلا، روی چندرن ایشون کا دوسرا، آسٹریلیا کے جوش ہیزل ووڈ کا تیسرا نمبر، پاکستان کے شاہین شاہ افریدی کی 10ویں پوزیشن۔